اس نے ان رازوں کو برین انسان پر ظاہر نہیں کیا کیونکہ انہوں نے خدا کے بارے میں زیادہ سے زیادہ سوالات کرنے تھے۔ ان کی آنکھوں میں یہ آسمانی راز انسانوں کو الجھا دیتے ہیں کیونکہ وہ انہیں سمجھنے کے لیے روحانی طور پر بڑے نہیں ہوئے تھے۔ اگر کوئی نبی خدا کو اپنے طریقے سے محبت کرتا ہے اور اس کی منشا کو اپنی توقع کے مطابق پورا کرتا ہے، سب سے بری چیز جو ہو سکتی ہے وہ یہ کہ وہ خدا اور جنتوں کے بہت سے انکشافات اور روحانی مشاہدات اپنے ساتھ لے جا سکتا ہے۔ لمبی مدت پر یہ ایک انسانیت کے لیے بہت بڑا نقصان لاتا ہے۔ انسان روحانی طور پر ترقی نہیں کر سکتے اور خود کو ہلاک کر دیتے ہیں۔ خدا انسانوں اور فرشتوں اور تمام مخلوقات سے غیر مشروط طور پر محبت کرتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ وہ بھی اس سے غیر مشروط طور پر محبت کریں۔ انبیاء کے لیے محبت کا ایک نیا چیلنج اور امتحان شروع ہوتا ہے جب خدا کے بارے میں مزید الہی راز ان کے مشن یا روحانی زندگی میں ان پر نازل ہوتے ہیں۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ خدا اپنے بارے میں کون سا راز ظاہر کرتا ہے۔ کسی کے لیے وہ چٹان کی طرح کھڑا رہے اور کبھی نہ ہلے، جدوجہد یا اس کے بارے میں کبھی شک نہ کرے۔ یہی خدا کے ساتھ محبت میں زندگی کا مقصد ہے۔ اس کی خدا کے ساتھ محبت کی جڑیں اتنی گہری ہونی چاہیے کہ ابدی زندگی بھر کوئی چیز خدا کے لیے اس کی محبت کو بدل نہ سکے۔ یہ ہے حقیقی اور سچی محبت۔ خدا سے محبت میں کوئی مطالبہ یا دوسری خواہش نہیں ہونی چاہیے۔ محبت صرف محبت ہونی چاہیے، ورنہ محبت کچھ نہیں۔ وہ ہمیشہ راستے میں رہے گی اور اپنی منزل نہیں پا سکے گی۔ جب کوئی خدا اور جنتوں کو ایک گہرے طریقے سے جاننا چاہتا ہے، اسے اپنے آپ کو ہر چیز کے لیے تیار کرنا چاہیے۔ اسے مکمل یقین اور اندھا اعتماد کرنا چاہیے۔ یہ الفاظ کسی نہ کسی طرح میرا مطلب بیان کرتے ہیں۔ ہماری دنیا میں جب ہم یہ کہتے ہیں کہ بہت عجیب لگتا ہے۔ شیطانی دنیا میں لوگ کہتے ہیں بھروسہ اچھا ہے لیکن کنٹرول بہتر ہے۔ اندھا بھروسہ ایک بیماری ہے لیکن شکوک صحت مندانہ ہے۔ ہماری فطرت اسی سمت بڑھی کیونکہ ہم شیطانی دنیا میں رہتے ہیں۔ جب ہم اعلیٰ جنتوں میں داخل ہوتے ہیں، یہ ہمارے لیے بہترین ہے کہ ہم اپنے دماغ اور فکری وجوہات کو بند کر دیں۔ ہمیں زمین کی طرح نہیں سوچنا چاہیے۔ خیالات آزاد ہیں اور میں جو چاہوں سوچ سکتا ہوں۔ خاص طور پر جب ہم خدا کی دنیا میں داخل ہوتے ہیں، اپنے دماغ اور فکری سمجھ ہماری روحانی ترقی کے لیے ایک بیماری ہے۔ جب کسی کو فردوس اور جنتوں میں داخل ہونے کی اہلیت مل جائے، وہ واپس نچلے جہانوں پر گر سکتا ہے جب وہ اس کی فکری سوچ پر قابو نہیں پا سکتا۔ خدا کی دنیا میں ہمارے دماغ اور فکری فہم کو ایک کتے کو پٹے پر لے جانے کے مترادف ہونا ضروری ہے۔ میرے خدا کے ساتھ پیار کے تجربات بتاتے ہیں کہ محبت کے کامل دائرے میں آپ کو خدا پر بھروسہ اور اندھی محبت کرنا چاہیے۔
ہو سکتا ہے اس زوال پذیر دنیا کے لوگ ایسا نہ سمجھیں، لیکن میں یہ جنتوں اعلیٰ آسمان کی بات کر رہا ہوں جہاں کوئی خدا کی محبت میں بستا ہے۔ میں نے یہ معلومات حاصل کرنے کے لیے انبیاء، بڑے فرشتوں، نیلے اور سنہری ہستیوں سے یہ معلومات لینے کے لیے کوئی مکالمہ نہیں کیا۔ میں وہ بتاتا ہوں جو میں نے اپنے آسمانی والدین سے براہ راست سنا ہے۔ میری زندگی میں سب سے نمایاں اور طاقتور لوگ جن سے میں ملا تھا وہ میرے اندر کوئی اچھا اظہار نہیں چھوڑ سکے، نہ ہی میں ان سے کوئی کچھ لے سکتا تھا اور نہ وہ میری زندگی پر اثر انداز ہو سکے۔ وہ اپنی طرز زندگی کے ذریعے اپنی روح کو تاریک بناتے ہیں۔ جب میں خدا کی بات کرتا ہوں تو میں بہت سیدھا ہوتا ہوں۔ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ ممتاز اور دنیا دار طاقتور لوگ ہیں۔ یہ بڑے فرشتے، نیلے اور سنہری جنتوں کے فرشتے، مجھے بچپن میں پتہ چلا کہ میری محبت میں خدا سے مجھے کچھ مانگنے کی ضرورت نہیں۔ خدا جانتا ہے میری صورتحال اور مجھے اپنی زندگی میں مسلسل جاری رہنے کے لیے کیا ضروری ہے۔ یہ میرے دل اور روح میں بہت گہرائی سے نشان زد ہے۔ دیگر تمام وہ چیزیں جو ہم معمول کے مطابق کرتے ہیں۔ ابدی زندگی میں روح میں محبت سب سے قیمتی چیز ہے۔ اولیاء اور انبیاء اور نجات دہندگان کی ترقی میں فرق ہے۔ فردوس میں سب سے زیادہ روحانی بھوک اور پیاس اولیاء سے سیر ہوتی ہے۔ وہ صرف پراسرار اور شاندار ماحول سے لطف اندوز ہوتے ہیں، تاہم سب سے زیادہ انبیاء اور نجات دہندہ اب بھی خدا کی محبت سے کے پیاسے اور بھوکے ہوتے ہیں، چاہے وہ فردوس میں ہوں یا بالا جنتوں میں داخل ہونے کے لیے میرٹ ہی کیوں نہ حاصل کر چکے ہوں۔ وہ کبھی فردوس اور جنتوں کے عجائبات میں گم نہیں ہوتے۔ میں نے دیکھا کہ جب انبیاء کو خدا کی طرف سے خصوصی مواقع پر بلایا جاتا ہے، وہ آسمان کے عجائبات کو ثانوی دیکھتے ہیں اور وہ خدا کی طرف پرواز کرتے ہیں تو ان کے خیالات اور دل خدا کی محبت میں بہت زیادہ کھو گئے ہوتے ہیں۔ اس دنیا میں ہر کوئی کسی کے ساتھ رشتے میں لین دین کرنا چاہتا ہے۔ یہ وہ روایت ہے جو ہماری اس شیطانی دنیا میں بھی اگر کوئی صرف لیتا اور لیتا ہے اور کبھی نہیں دیتا تو وہ اس کی گیس ختم ہو رہی ہوتی ہے۔ آہستہ آہستہ لوگ اس شخص سے تنگ آ جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ اولیاء کے درخت کی بنیاد پر لین دین سے اضافہ ہوتا ہے، لیکن انبیاء اور نجات دہندہ صرف وہ لوگ ہیں جنہوں نے خدا کے کردار کو کئی بار ظاہر کیا۔ انہوں نے دیا اور خود کو بھول گئے۔ اسی لیے وہ ابدی زندگی میں سب سے زیادہ رفتار کے ساتھ صوفیانہ اور پراسرار جنتوں کے شہری بننے کے لیے بڑھ سکتے ہیں۔ میں نے مشاہدہ کیا جب انبیاء فردوس یا جنتوں کے جہانوں میں داخل ہوں، وہ وہاں تھوڑی دیر بعد عجیب محسوس کرتے ہیں۔ ان کی گہری خواہش ہے کہ وہ خدا کی طرف
اپنا سفر جاری رکھیں۔ یہی وجہ ہے کہ انبیاء اور نجات دہندگان تمام انسانی ترقی کا خاصہ ہیں۔ میں خود کو ایک مثال کے طور پر لے سکتا ہوں۔ ہر رات بے شمار مختلف آسمانوں سے مخلوق مجھے بلانے آتی ہے۔ میں نہیں جانتا اور میں نے انہیں پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ وہ اپنا تعارف کراتے ہیں اور مجھے اپنے آسمان کے عجائبات دکھاتے ہیں۔ مجھے خدا سے اپنی محبت پر غرور نہیں ہے۔ اس کے باوجود میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ کوئی جنت یا یہاں تک کہ اعلیٰ جنتیں بھی مجھے اس قدر متوجہ نہیں کر سکتے کہ میں اس کے عجائبات میں گم ہو جاؤں اور خدا کو بھول جاؤں۔ میں اس نقطے کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں۔ جب خدا براہ راست کسی کو محبت کی ضمانت دیتا ہے اور اپنے نور کے بیج دیتا ہے تو وہ اس کی محبت میں کبھی نہیں گرتا۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ ابدی زندگی میں کہاں رہے گا۔ خدا نے مجھے یہ ضمانت دی ہے کہ میری محبت اس کے لیے کبھی نہیں بدلے گی بلکہ ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی میں بڑھے گی۔ محبت کے بڑھنے کی کوئی انتہا نہیں۔ محبت کا کمال نسبتاً اس بات پر منحصر ہے کہ کوئی شخص روحانی دنیا کے کس حصے میں رہتا ہے۔ محبت کا کمال یہ نہیں کہ جب آپ اپنے دل سے کہتے ہیں کہ آپ خدا سے کتنی محبت کرتے ہیں اور آپ بہت خاص ہیں۔ محبت کا کمال کچھ اس وقت پہنچتا ہے جب خدا اپنی نعمت اور حیرت انگیز فضل عطا کرتا ہے اور کہتا ہے کہ تم میرے ہو۔ اب ہم ایک نئے باب میں آ گئے ہیں۔ ہماری زمین انسانی ترقی کے لیے خوبصورت جگہ۔ Our earth, the beautiful place for human growth۔ پوری انسانی تاریخ میں بنی نوع انسان اپنی جہالت اور روحانی اندھا پن اٹھائے پھرتا ہے۔ ہمارے روحانی حواس صحت مند نہیں بلکہ انتہائی بیمار حالت میں ہیں۔ یہی حالت ہے کہ ہم اس قدر کو دیکھنے کے قابل نہیں ہیں کہ ہم زمین کی سب سے خوبصورت جگہ میں رہتے ہیں۔ میں بچپن سے ہی روحانی دنیا میں سفر کرتا ہوں۔ جب میں اچھی درمیانی جہتوں یعنی جہانوں کو دیکھتا ہوں تو ان کا ہماری زمین پر موازنہ نہیں کیا جا سکتا۔ ہماری زمین کے کچھ حصے روحانی دنیا کے غیر جانبدار جہانوں کی عکاسی کرتے ہیں جہاں زیادہ تر اولیاء رہتے ہیں۔ خدا نے اس زمین کو ہماری ترقی کے لیے سب سے خوبصورت جگہ کے طور پر بنایا ہے۔ جب ہم پہاڑوں، وادیوں اور جنگلوں میں یا آبشاروں کے پاس چلتے ہیں تو یہ سب خوبصورتی کی عکاسی کرتے ہیں۔ یہ زمین مجھے سب سے خوبصورت پینٹنگ کی یاد دلاتی ہے جس میں خدا نے بہت سارے خوبصورت رنگ رکھے ہیں۔ جب ہم روحانی دنیا میں جاتے ہیں اور نچلے جہانوں میں داخل ہوتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ قدرت نے ہمیں الوداع کہہ دیا ہے۔ یہاں تک کہ کئی اچھی درمیانی جہتیں
یعنی درمیانی جہان بھی بے رنگ نظر آتے ہیں۔ ان جہانوں میں ارواح ہجوم میں ایک ساتھ اتنی قریب رہتی ہیں کہ کوئی جگہ باقی نہیں رہتی۔ کوئی خوش قسمت ہے جب وہ ان جہانوں میں داخل ہو سکتا ہے۔ جب خدا نے یہ زمین بنائی تو اس نے بہت رومانوی مقامات تخلیق کیے۔ اپنے دل و دماغ سے وہ ہمیں بہت خوبصورت ماحول دینا چاہتا تھا کہ ہم تخلیق کے مقصد میں شرکت کے لیے اپنے مقصد تک پہنچ سکیں۔ انسانوں نے اس قدر کو نہیں پہچانا۔ اس کے علاوہ بہت سارے لوگوں کے بیرونی حواس ایک بیماری کے مرحلے میں ہیں، جو خوبصورت جگہوں اور ماحول سے گزرتے ہیں اور وہ ان کو چھوتے نہیں ہیں۔ وہ اپنی دنیا کی قدر اور خوبصورتی نہیں دیکھ سکتے کیونکہ وہ اپنی مادیت پسند دنیا میں بہت مصروف ہیں۔ یہ ہمیں دکھاتا ہے کہ زیادہ تر انسان خدا کے اس خوبصورت اور قیمتی تحفے کے مستحق نہیں ہیں۔ پوری انسانی تاریخ میں ہم زمین پر صرف مصائب لائے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ ہمارا آخری مقصد جوہری ہتھیار کے ذریعے اس زمین کو تباہ کرنا ہے۔ انسان ذہنی بیماری کے مرحلے میں رہتا ہے۔ لمبے عرصے تک وہ اپنا فائدہ یا نقصان نہیں دیکھ سکتے۔ صوفی جنہوں نے خدا کو یاد کیا وہ فردوس اور جنتوں کے مختلف حصوں میں سفر کر سکتے تھے۔ جب وہ اپنے ظاہری جسم میں واپس آئے، انہوں نے یہاں تک کہا کہ ہماری زمین کے بعض حصے فردوس کی عکاسی کرتے ہیں۔ اس لیے ان میں سے اکثر وادیوں، اونچے پہاڑوں اور آبشاروں یا جنگل کے قریب ہی رہتے تھے۔ بہت سے صوفیاء نے کہا کہ فطرت اندرونی امن اور ایسی ہم آہنگی کی دعوت دیتی ہے جو آپ کو بڑے شہروں اور مصروف علاقوں میں نہیں مل سکتے۔ خدا کا اس خوبصورت فطرت، جنگل، پہاڑ، وادیوں اور آبشاروں جیسے شاہکار کی تخلیق کا محرک انہیں انسانوں کو دینا تھا جو اس فطرت سے بڑے ہیں۔ وہ محبت کے نام سے گہرے رنگ لائیں کہ فطرت ان کے ساتھ ہم آہنگ ہو سکے۔ فطرت نہایت خوبصورت ہے لیکن خدا کی نظر میں بنی نوع انسان نمایاں ہے۔ انسانی مخلوق فطرت کو محبت کے رنگ دے سکتی ہے کہ فطرت ان کے ساتھ گھر محسوس کرے۔ جو لوگ زمین کی قدر کو نہیں پہچانتے، خدا کی آنکھوں میں ایسے لوگ سطحی زندگی گزارتے ہیں۔ وہ ان کے ارد گرد کے ماحول اور خوبصورتی کو بھول جاتے ہیں کیونکہ ان کے دل پر زنگ لگا ہوا ہے اور وہ دنیاوی چیزوں میں پھنس جاتے ہیں۔ تم کہہ سکتے ہو کہ وہ نا شکرے ہیں، لیکن وہ برے نہیں۔ وہ اندھیرے کے جہانوں میں جانے کے لائق نہیں۔ زیادہ تر وہ اچھے درمیانی جہانوں میں داخل ہوتے ہیں جہاں وہ بہت حساس ہو جاتے ہیں۔ ان کے جہان انہیں مسلسل یاد دلاتے ہیں کہ زمین جو وہ پیچھے چھوڑ آئے ہیں ایک بہت خوبصورت جگہ تھی۔ وہ یاد کرتے ہیں کہ ہر دن روشنی کے ساتھ زمین پر سورج کیسے طلوع ہوا اور ابھرا تھا۔ ایک سال میں اس کے 4 خوبصورت موسم تھے۔ ان کے جہانوں میں یہ سب کچھ ہمیشہ شام کی طرح ہے۔ سب کچھ انہیں یاد دلاتا ہے کہ انہوں نے
سب سے خوبصورت دنیا جہاں دھوپ کی جگہ سبز فطرت، ندیاں وغیرہ، اور اس کو پیچھے چھوڑ دیا۔ ارواح کے چہرے اپنی خوبصورتی اور رونق کھو بیٹھے، جیسے ان کے اندر زندگی نہیں ہے۔ یہاں ارواح بہت عجیب و غریب اور تنہائی محسوس کرتی ہیں، اور ان کی اپنی روح بھی انہیں عجیب احساس دیتی ہے جس کو وہ بیان نہیں کر سکتے۔ سرگرم احساسات وہاں نہیں ہوتے، عمارتیں بے رنگ اور ہموار ہیں، جنگل، پہاڑ اور وادیاں تاریک اور سائے کی طرح خوفناک نظر آتی ہیں۔ ارواح کو ہمیشہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کوئی ان کو پکڑنے کے لیے ان کے پیچھے ہے۔ ارواح بالکل بھی اچھا محسوس نہیں کرتی اور وہاں سے زمین پر واپس آنے کی گہری خواہش رکھتی ہیں۔ وہ ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں، ہم زمین پر واپس کیوں نہیں جا سکتے؟ وہ آسمان پر ستارے نہیں دیکھ سکتے؟ سفید بادلوں کے ساتھ نیلا آسمان، دھوپ کے دن، طلوع آفتاب، پھول، سبز گھاس اور جنگل میں کوئی خوبصورتی، تاکہ وہ اسے دیکھ کر اچھا محسوس کریں۔ جب کبھی کبھی فرشتے ان کے درمیانی جہان پر آتے ہیں اور وہاں کچھ وقت گزارنا پڑتا ہے، وہ ان کے علاقوں کے ارد گرد رکاوٹیں پیدا کرتے ہیں۔ وہ ایک کیسرن فرینچ کی طرح اس علاقے میں اپنی خوبصورتی اور روشنی کو برقرار رکھتے ہیں۔ جب آپ ان کے علاقے کو دیکھتے ہیں تو ایسا ہوتا ہے اس درمیانی جہان میں فٹ نہیں ہوتا۔ جب وہ واپس اپنے جہانوں کی طرف جاتے ہیں، سب کچھ ان کے ساتھ جاتا ہے اور غائب ہو جاتا ہے۔ سچ کہوں تو جب بھی میں درمیانی جہانوں سے واپس آتا ہوں، میں گھٹنے ٹیکتا ہوں اور زمین کو کئی بار چومتا ہوں۔ صبح کے وقت جب میں جنگل میں چہل قدمی کرتا ہوں تو فطرت کی خوبصورتی کو دیکھ کر اور محسوس کرتے ہوئے میں بہت حساس اور جذباتی محسوس کرتا ہوں۔ مجھے درختوں اور پتوں کو چومنا پسند ہے جو زمین پر پڑے پتے ہیں۔ جب سورج چمکتا ہے تو میں درختوں کے سائے میں بیٹھ جاتا ہوں اور اپنے آپ سے پوچھتا ہوں، اندھے انسان نہیں جانتے یہ خوبصورت زمین ان سے ہمیشہ کے لیے چھن جائے گی۔ وہ اس طرح کے جہانوں میں جا پہنچیں گے جہاں وہ نہیں جانا چاہتے۔ اگرچہ یہ سارے ہی برے نہیں ہیں، مگر وہ اس سیارے کی قدر کو نہیں پہچانتے۔ کتنے لوگ ہیں جب وہ صبح اٹھتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ سورج کیسے نکلتا ہے، اور جب زمین پر سورج کا شکریہ ادا کرتے ہیں جو انہیں گرمی دیتا ہے۔ حیرت انگیز ہوا ہماری خدمت کرتی ہے اور ہمیں سانس دیتی ہے کہ زندگی جاری رہ سکے اور ہم زمین پر بہت سے خوبصورت دن دیکھ سکتے ہیں۔ خدا نے پوری فطرت سے اس زمین کو اس طرح پیدا کیا کہ یہ ہمیں خوشی بخشے۔ مصروف دنیاوی مادیت پرست لوگوں کے آس پاس اس کی خوبصورت فطرت کو دیکھنے کا وقت نہیں ہے۔ کون ہے جو انہیں چیزیں دیکھنے اور اس زمین کی قدر کو پہچاننے کے لیے
نئی آنکھیں دے گا۔ وہ اس میں بہت مصروف ہیں۔ وہ ان کی خود غرضانہ اپنی میراتھن اور محدود دنیا میں اتنے مصروف ہیں کہ ان کے پاس اس خوبصورت تخلیق کے لیے وقت نہیں ہے۔ ان کے مسائل اور شکایات میں صبح سے شروع ہوتی ہیں اور وہ سارا دن بکواس کرتے ہیں۔ وہ تب ہی خاموش ہو جاتے ہیں جب وہ تھک جاتے ہیں یا سو جاتے ہیں۔ دن بدن وہ ان کے مسائل میں اندھے ہو کر زندگی گزارتے ہیں۔ ان کے یہ مسائل تبھی ختم ہوتے ہیں جب وہ دفن ہو جاتے ہیں۔ دراصل موت کے ساتھ کچھ بھی ختم نہیں ہوتا۔ انہیں درمیانی جہانوں میں واقعی خوفناک وقت شروع ہو جاتا ہے۔ وہاں انہیں احساس ہوتا ہے کہ وہ انا پرست لوگ ہونے کی وجہ سے خود ہی سب سے بڑا مسئلہ تھے۔ اب ان کے طرز زندگی نے ان کے لیے یہ درمیانی جہانوں کا ماحول پیدا کیا جہاں وہ رہنا پسند کرتے۔ ان کے جہانوں کا پورا ماحول ان کے کردار کی عکاسی کرتا ہے۔ وہ خود کو اس آئینے میں نہیں دیکھنا چاہتے۔ پہلی بار انہیں معلوم ہوا کہ وہ بالکل وہی لوگ ہیں جنہوں نے خوبصورت زمین پر اس طرح کی زندگی گزاری۔ اب واقعی ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں اور جو چکنائی ابلیس نے ان میں ڈالی ہوتی ہے وہ اس وقت پگھل جاتی ہے، مگر تب بہت دیر ہو جاتی ہے۔ دوسری چیزیں جو انہیں چونکا دیتی ہیں اور انہیں گھبراہٹ میں مبتلا کر دیتی ہیں یہ ہے کہ انہیں یہاں رہنا ہے کیونکہ یہ ان کا نیا گھر ہے۔ صرف فرشتے ہی جانتے ہیں کہ یہ انہیں ان جہانوں سے باہر آنے یا بہتر جہانوں میں جانے کے لیے کم و بیش 1,00,000 سال تک کتنے سال لگیں گے، کیونکہ اچھے درمیانی جہان بھی بے رنگ ہیں۔ یہاں تک کہ اگر لوگ برے نہیں ہیں لیکن وہ خود غرض ضرور ہیں۔ وہ صرف یہ جانتے ہیں کہ وہ کیسے اپنی زندگی سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں۔ وہ نہیں جانتے کہ کس طرح انہیں دیکھ بھال کرنا ہے اور اس کی حفاظت کے لیے اس خوبصورت زمین کو کیا کچھ واپس کرنا ہے۔ وہ یہ نہیں سوچتے کہ یہ بہت خوبصورت سیارہ جانا جاتا ہے جہاں زندگی اور محبت بڑھ سکتی ہے۔ وہ نہیں پہچاننا چاہتے کہ اس زمین نے انہیں اتنا کچھ دیا اور انہیں اس کا خیال رکھنا چاہیے، نہ کہ قدرتی وسائل کا بے تحاشا استحصال کریں۔ آج دنیا کو بہت سے موسمیاتی مسائل کا سامنا ہے۔ سائنسدانوں نے بہت سے لوگوں کو خبردار کیا ہے کہ اگر ہم نے درست اقدامات نہ کیے تو آفات آئیں گی۔ اب ہمارے سیارے کو بچائیں۔ ہم یہ الفاظ سنتے ہیں لیکن یہ الفاظ ہمارے ایک کان کے اندر جاتے ہیں اور دوسرے کان سے باہر نکل جاتے ہیں۔ صنعتی اور سرمایہ دار قومیں بہت زیادہ کاربن ڈائی آکسائڈ اور مونو آکسائڈ پیدا کرتی ہیں۔ تمام قومیں منتشر ہیں اور ہر ایک دوسرے پر الزام لگاتی ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ پہلے دوسری قومیں آب و ہوا کے مسائل کے لیے کچھ کریں، پھر وہ
ان کی مدد کرنا چاہتے ہیں۔ وہ زمین کو بچانے کے لیے کوئی حل تلاش کرنے کے لیے ایک میز پر نہیں بیٹھ سکتے۔ یہ زمین مر رہی ہے اور مدد کے لیے پکار رہی ہے کہ میں نے وہ سب دے دیا ہے جو میرے پاس تھا، اب براہ کرم مجھے بچائیں کہ ہم اس خوبصورت ماحول میں مسلسل جی سکیں۔ خود غرض لوگوں کے طور پر ہم اس زمین کو اپنے مفادات کے لیے آخری دن تک اپنے مادی مقاصد استعمال کرنا چاہتے ہیں۔ ہم لا علمی سے بھرے ہوئے ہیں۔ ہم بھول جاتے ہیں کہ ہمارے آباء و اجداد اور ہمارے والدین، بہن بھائی، دوست، رشتہ دار وغیرہ اس زمین پر پہلے ہی زندہ رہ چکے ہیں اور ہماری آنے والی نسلیں بھی اسی سیارے پر رہیں گی۔ اگر ہم اپنے سیارے کا خیال رکھیں گے تو یہ ہو سکتا ہے کہ مستقبل کی بڑی نوع انسان کو دھوپ کے دن اور اس کی خوبصورتی دیکھنے میں مدد کریں۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم ایسا نہیں سوچتے۔ ہم مغرور، خود غرض اور لالچی ہیں اور صرف یہ سوچتے ہیں کہ ہم کیسے اس زمین کی آخری توانائی کو ہمارے لیے غلط استعمال اور ہمارے آخری دن تک خود غرض مقاصد کے لیے بہا سکتے ہیں۔ ہمارے موجودہ دور میں آب و ہوا کا مسئلہ بہت سنگین ہے۔ بہت سے خود غرض لوگ اور قومیں جاگنا اور اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے کچھ کرنا نہیں چاہتیں۔ سب سے اوپر یہ کہ بہت سے ممالک کے درمیان ایک دوسرے کے خلاف مہلک ہتھیاروں کی دوڑ لگی ہوئی ہے۔ ہم اس سیارے کو ایک ساتھ تباہ کرنے کے لیے تیاری کر رہے ہیں کہ کچھ بھی باقی نہ رہے۔ یہ وقت ہے کہ ہر فرد کو چند لمحات کے لیے خاموشی اختیار کر کے خود کو پوچھنا چاہیے کہ ہم اصل میں کیا کر رہے ہیں اور ہم واقعی میں کس قسم کے لوگ ہیں۔ کیا ہم واقعی جانتے ہیں کہ ہم کون ہیں؟ ہماری اصل پہچان کیا ہے؟ مجھے نہیں معلوم کہ وہ خود کو صحیح جواب دے سکتے ہیں، لیکن انہیں صحیح جواب جلد ہی مل جائے گا جب وہ روحانی زندگی میں داخل ہوں گے۔ ہم اپنے آباء و اجداد سے بہتر نہیں ہیں۔ پوری تاریخ میں انسانوں نے جنگیں کیں، خون ریزی، تکلیف، درد اور اس دنیا کے سکون کو چھین لیا۔ اس معاملے میں ہم اپنے آباء و اجداد سے بدتر ہیں۔ ہم نے اس سیارے کی پوری کہانی کو جوہری ہتھیار سے ختم کرنے کا فیصلہ کیا کہ اس ڈراؤنے خواب کی گواہی کے لیے ہمارے خاک بھی باقی نہیں رہنی چاہیے۔ روحانی دنیا میں فرشتے موت کے بعد کی زندگی میں نظام عدل کو کس طرح کنٹرول کرتے ہیں اور ایسی ارواح کو کیسے معاف اور انہیں اپنے خوبصورت جہانوں میں رہنے کا موقع دے سکتے ہیں۔ فرشتے کہیں گے یہ ناممکن ہے کہ وہ ایک بار پھر زمین پر اتنا خوبصورت ماحول دیکھ سکیں۔ وہ خوبصورت جہانوں کے لیے نااہل ہیں۔ وہ تمام لوگ جو اس خوبصورت دھرتی پر دکھ اور درد لائے اور اسے آنے والی نسلوں کے لیے تکلیفیں اور واقعی ان کا وہاں رہنا ناممکن کر دیا۔ انہوں نے جو بویا وہ کاٹنا پڑے گا۔ جب وہ ایک مختصر وقت کے لیے اس زمین پر رہتے ہیں اور وہ اتنے بیمار ہیں جو انہیں یقین ہے کہ وہ ہمیشہ کے لیے یہاں زندہ نہیں رہیں گے، مرتے ہی وہ
آئینہ بتاتا ہے جو ان کے حقیقی چہرے ہیں، اور بتاتا ہے کہ وہ واقعی کس کا انتظار کر رہے ہیں۔ تاریک جہان انہیں یہ کہہ کر ان کا استقبال کریں گے کہ اب تم ہمارے ہو۔ وہ گھبراہٹ کا شکار ہوں گے اور غیر محفوظ احساسات اور اس فکر کے سامنا کریں گے کہ وہ کہاں تک پہنچ گئے ہیں۔ یہ بدقسمتی سے انہیں وہاں رہنا پڑتا ہے کیونکہ یہ دنیا ان کا وہ تحفہ ہے جو انہوں نے آگے بھیجا تھا۔ روحانی فلسفے کو اس طرح بیان کیا جا سکتا ہے: ہم موت کے بعد کی زندگی میں اپنی روح کی اصل حقیقت کو کافی حد تک بیرونی شکل میں دیکھ پائیں گے۔ جہنم یا فردوس کے جہانوں کے لیے بیج ان جہانوں میں نہیں بڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے وہ ہمارے خیال اور دل میں بڑھتے ہیں اور ہماری روح کو برا یا نتیجہ خیز بناتے ہیں۔ موت کے بعد کی زندگی میں ہم اپنی روح کے پھل دیکھ سکتے ہیں۔ انسان ایک مظہر سے واقف نہیں ہے جو ان کے اندر رونما ہوتا ہے۔ جب وہ روحانی دنیا میں داخل ہوتے ہیں، ان کی روح بتاتی ہے کہ وہ کون ہیں اور کہاں سے تعلق رکھتے ہیں۔ ایسی روح کا ان کے جہانوں میں موازنہ ہڈی اور جلد کی طرح کیا جا سکتا ہے۔ ہماری روح مجھے ایک باغ کی یاد دلاتی ہے۔ اگر ہم اس باغ کو زمین کا پانی نہ دیں، یہ سرسبز نہیں ہوگا اور نچلے جہانوں میں ختم ہو جائے گا۔ تمام طرح کی خوبصورتی یا بدصورتی اور اس جہان کی عکاسی کے ذریعے جہاں وہ جا پہنچتا ہے، ایک شخص کی روح میں دیکھا اور تجربہ کیا جا سکتا ہے۔ میں یہاں ایک مثال دینا چاہوں گا۔ کسی نے مجھ سے کہا، ہاں، ہم نے ایٹمی بم بنائے۔ ہم نے اس کی تعمیر اس لیے نہیں کی کہ ہمارے اپنے سیارے کو تباہ کریں، لیکن سوچ اور چاند سے آگے کے سیاروں کے لیے۔ اس کی منطق کو کوئی نہیں سمجھے گا۔ ہم نے خود کو سنبھالنے کے لیے ایٹم بم تیار کیا ہے۔ ہم تصور کر سکتے ہیں کہ اگر کچھ ایٹم بم پھٹ جائیں تو زمین کیسی نظر آئے گی۔ یہ تباہی کا نتیجہ تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔ بالکل ایسا ہی روحانی دنیا میں ہوتا ہے۔ ارواح جو چاہیں کہہ سکتی ہیں جب وہ موت کے بعد کی زندگی میں داخل ہوں، لیکن روحانی قانون اور نظام انہیں معاف نہیں کرتا۔ وہ کوئی عذر قبول نہیں کرتے، خواہ اس وقت رو رو کر پکار اٹھیں کہ میں نے ایسا کچھ نہیں کیا جس کے نتیجے میں مجھے یہاں آنا پڑا، یا میں نے ایک اچھے مقصد کے لیے ایٹم بم گرایا۔ میں یہ چاہتا تھا کہ لوگ پرامن طریقے سے جلد مر سکیں اور انہیں بہت درد کے ذریعے نہیں جانا چاہیے۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کس قسم کی وہ بکواس کرتے ہیں۔ وہ مقناطیسی طور پر ان جہانوں کی طرف کھینچے چلے جاتے ہیں جس سے وہ تعلق رکھتے ہیں۔ اس طریقے سے روحانی نظام کام کرتا ہے۔ زمین پر بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ انبیاء کا کام ہے یا زمین پر مذہبی دنیا کے ذریعے خدا کی بادشاہت قائم ہوگی۔ یہاں تک کہ بہت سے لوگ یقین رکھتے ہیں کہ یہ سب خیالوں کی دنیا میں ہے اور اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ دوسرے مانتے ہیں کہ خدا کی بادشاہت صرف
ایک وہم ہے، اور ان کے لیے مذہبی لوگ ایک وہم میں رہتے ہیں کہ آئیے منطقی دلائل پر ایک مکالمہ کریں۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ہم نے تاریخ میں کیا کیا یا ہم نے اب تک کون سی ٹیکنالوجی ایجاد کی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم نے اکثر نظام کا غلط استعمال کیا ہے۔ یہ وہ نقطہ ہے جو اچھائی کو برائی سے الگ کرتا ہے۔ ہمیں اچھائی پیدا کرنے کے لیے ہمارے سیارے پر تباہی سے بچنے کا ماحول پیدا کرنا چاہیے۔ ایک اچھا ماحول دوسرے سیاروں سے پارسل کے طور پر نہیں آئے گا، لیکن یہ اچھے لوگوں سے آئے گا۔ طویل عرصے تک وہ زمین اچھے لوگوں کو سامنے لائے گی جب ہمیں زندگی کا مقصد مل جائے گا۔ ہمیں نہ صرف آنکھیں بند کر کے یقین کرنا چاہیے بلکہ ہماری روحانی حواس کو دوبارہ اسٹیج پر بحال کرنا ہوگا جہاں ہم اپنی زمینی زندگی کے نتائج کو روحانی دنیا میں دیکھ سکتے ہیں۔ لوگ پہچان لیں گے کہ انہیں ان کی ابدی زندگی میں کہاں سے گزرنا ہوگا۔ جب وہ اپنی زمینی زندگی میں غلط قدم اٹھاتے ہیں، اگر ہم اپنی ابدی منزل کو دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمیں زندہ خدا کے ساتھ رابطہ یا بنیاد تلاش کرنا ہوگی۔ اس کے لیے آپ کو کسی مذہب کے ماننے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کو گرجا گھروں میں، مساجد میں نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مذاہب تنگ نظر ہوتے ہیں اور اندھا عقیدہ رکھتے ہیں۔ انسانی تاریخ کے آغاز سے ہی خدا کسی بھی رکاوٹ کے بغیر ایک الہی خاندان کی دنیا دیکھنا چاہتا ہے۔ مذاہب کی تمام رکاوٹیں، جنہیں کہ اپنے نبیوں اور نجات دہندگان کو ماننا یا صرف ان کا مذہب ہی صحیح ہے، اندھی دنیا سے تعلق رکھتے ہیں۔ انسانوں کی ناکامی یہ ہے کہ وہ خدا کے ساتھ براہ راست تعلق قائم نہ کر سکے۔ جو ان رکاوٹوں کو سامنے لایا۔ پوری دنیا کے لیے میرا چیلنج ہے کہ آپ کسی بھی مذہبی یا غیر مذہبی شخص کو میرے پاس لا سکتے ہیں، اور اگر وہ اپنے مذہب، تعصبات، شکوک، شبہات اور منفی سوچ کو دور کر دے اور جس طرح سے میں اسے کہتا ہوں اس پر عمل کرے، تو ایسا کرنے سے 40 دن کے اندر اندر اسے خدا کی ذات سے جواب ملے گا۔ وہ بتائے گا کہ اسے کیا کرنا ہے۔ اس کی زندگی میں ایک نئی صورتحال اور چیلنج شروع ہو جائے گا، کیونکہ اسے اس دنیا کو بہتر جگہ بنانے کے لیے اپنی ذمہ داری کا حصہ پورا کرنا ہوگا۔ زمین پر خدا کی بادشاہت جس کی پیش گوئی بہت سے انبیاء نے کی تھی، اسے پورا ہونا ہے۔ ہر فرد کا موازنہ پانی کے ایک قطرے سے کیا جا سکتا ہے۔ جب ہم اپنی ذمہ داری پوری کر لیں گے تو دریا یا سمندر بن جائیں گے۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ خدا کی بادشاہت اور شیطانی دنیا کی بادشاہت کے درمیان بہت بڑا فرق ہے۔ شیطانی دنیا کی بادشاہت بہت زیادہ بدنصیبی، تباہی، بے شمار بیماریوں، دردوں، تکالیف وغیرہ پیدا کرتی ہے۔ خدا کی موجودگی، جو کہ نئی دنیا کی بنیاد کا سنگ میل ہے،
تمام بری چیزوں کو ہٹا دے گی۔ بنی نوع انسان آزادی اور نیا احساس کا ذائقہ چکھے گا کہ وہ ایک دوسرے سے تعلق رکھتے ہیں۔ نئی دنیا میں خدا عقیدہ کا تصور نہیں ہے، بلکہ وہ اہم حقیقت ہے۔ ہر کوئی خدا سے مل سکتا ہے اور اسے چھو سکتا ہے، اور تمام پیش گوئیاں اور وعدے جو ہمیں دیے گئے تھے دن کی روشنی میں حقیقت بن جائیں گے۔ وہ چیزیں ابلیس نہیں دیکھتا، ورنہ وہ ٹھہر نہیں سکتا اور اسے اس زمین کو الوداع کہنا پڑے گا۔ سب سے پہلے کہ وہ زمین پر خدا کے نور کی موجودگی کو دیکھنے سے نفرت کرتا ہے۔ دوسرا، وہ انسانی مخلوق کو جانتا ہے کہ ایک بار اس کا خدا کے ساتھ ایک جذباتی رشتہ ہوگا تو اس کے روحانی حواس بحال ہو سکتے ہیں۔ موت کے بعد کی زندگی بنی نوع انسان کے لیے اب ایک تعجب و رجحان نہیں ہوگی، بلکہ ایک اہم حقیقت بن جائے گی۔ ابلیس اچھی طرح جانتا ہے کہ بعد میں انسان اپنی روحانی نشوونما کے لیے بہت زیادہ کوششیں کرے گا۔ انسان اس کا نفع یا نقصان اس کی روحانی زندگی میں دیکھ سکتا ہے، جو اس کی روح میں نشان زدہ ہے، اور یہ روح ہمیشہ زندہ رہے گی۔ ابلیس اچھی طرح جانتا ہے کہ خدا کی محبت سب سے اہم چابی ہے، جس سے بنی نوع انسان کو دوبارہ زندہ کیا جا سکتا ہے، تاکہ وہ اس پورے کوہ مکان کے شہری بن سکیں۔ وہ خدا کے ساتھ بسنے کے لیے اور ان کی روحانی ترقی کو تیز کرنے کی خاطر بے شمار جنتوں میں سفر کر سکتے ہیں۔ ابلیس کو معلوم ہے کہ ہمارے روحانی حواس بحال ہونے کے بعد ہم ظاہری اور روحانی ان گنت راز الہی کو معلومات حاصل کریں گے۔ یہ 180 ڈگری تک بنی نوع انسان کے خیالات کو بدل سکتا ہے اور انہیں خدا کے ساتھ ہم آہنگی حاصل ہوگی۔ خدا وہ واحد حقیقی مالک ہوگا جس کے ساتھ انسان کا تعلق ہوگا۔ ہمارے آج کے دور تک انسانوں نے 2 آقاؤں کی خدمت کی ہے، خدا اور ابلیس۔ ان کا ذہن اور سوچ ان دونوں آقاؤں کے درمیان جنگ کا میدان بن گیا ہے۔ اکثر اوقات انسان غیر متوازن ہوتے ہیں اور وہ اپنے خیالات سے لرز جاتے ہیں، کیونکہ ان کی روحانی نشوونما ناپختہ مرحلہ میں ہوتی ہے۔ وہ ان کی روحانی تعلیم کی کمی کی وجہ سے صحیح فیصلے نہیں کر سکتے۔ ابلیس اور گرے ہوئے فرشتے چاہتے ہیں کہ یہ صورتحال جاری رہے تاکہ وہ بنی نوع انسان پر اپنا تسلط قائم رکھ سکیں۔ انسان کو روحانی اندھے پن کے مرحلے میں رکھنے کی حکمت عملی کو ابلیس اور اس کے گرے ہوئے فرشتوں نے انسانی تاریخ میں بہت استعمال کیا ہے۔ انسانی مخلوقات نے مسلسل غلطیاں کیں کیونکہ وہ ان کے اثرات اور نتائج نہیں دیکھ سکتے جو انہیں روحانی زندگی میں نمٹنا ہوں گے۔ حقیقت یہ ہے کہ موت کے بعد کی زندگی میں ہر انسان شرمندہ ہو جاتا ہے۔ اگر واقعی کوئی یہ دیکھ سکتا ہے کہ روحانی زندگی میں اس کے ساتھ کیا ہوگا
مجھے 100% یقین ہے کہ وہ بدل جائے گا۔ وہ گہرائی سے اپنی زندگی کے بارے میں سوچے گا اور خود کو ابدی زندگی کے لیے تیار کرے گا۔ وہ ایک ہی غلطی کو کبھی نہیں دہرائے گا اور ابلیس کو اس کا شکار بننے کے لیے اس کا غلط استعمال نہیں کرنے دے گا۔ میں نے زمین پر خدا کی زبردست بادشاہت کے لیے ایک ویژن دیکھا ہے۔ نہ پولیس تھی، نہ کوئی عدالت، کیونکہ انسانی ضمیر نے ذمہ داری لے لی تھی کہ کوئی غلطیاں نہیں ہو سکتی ہیں۔ خدا کی دنیا میں ہر کوئی رات کو دیکھ سکتا تھا کہ اس کی روزمرہ کی سرگرمیوں نے اس کی روح کو کیسے متاثر کیا ہے۔ وہ اپنے محرکات اور اعمال کے نتائج کو واضح طور پر دیکھ سکتا ہے، اور اگر یہ اس کی روح کے لیے ایک معمول یا معیار کا دن تھا۔ اس دنیا میں ہر کوئی روحانی زندگی کے بارے میں بہت حساس اور باخبر تھا۔ ہر صبح انسانوں نے فیصلہ کیا کہ دوسروں کے لیے بہت کچھ اچھا کریں، اور دن کے اختتام پر وہ خدا اور دوسروں کو خوش کرنا چاہتے تھے۔ ان کی خوشی اس بات سے گہرا تعلق رکھتی تھی کہ انہوں نے دوسروں کو کیا دیا اور کیا نہیں، نہ کہ انہوں نے ان سے کیا لیا۔ حالانکہ یہ دنیا ایک خاندانی دنیا تھی، لیکن میں نے دیکھا کہ یہ والدین کے جذبات پر مرکوز تھی۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ شیطانی دنیا میں بھی والدین ہی ہوتے ہیں جو اپنے بچوں کو سب کچھ بہترین طور پر دینا چاہتے ہیں۔ ان کے پاس ان کے لیے نیک خواہشات اور تبھی خوش ہو سکتے ہیں جب ان کے بچے خوش ہیں۔ ان کے بچوں کی زندگی میں اگر کچھ غلط ہو جائے تو والدین کو سب سے زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ خدا کی پیشین گوئی کو پورا کرنے کے لیے اور زمین پر اس کی دنیا کو قائم کرنا ایک شخص کا کام نہیں ہے۔ مثال کے طور پر 2000 سال پہلے عیسیٰ اس دنیا کو بچانے کے لیے آیا تھا۔ اس نے اپنے مشن کی زندگی کا آغاز یہ کہہ کر کیا، توبہ کرو، خدا کی بادشاہت قریب ہے۔ تاہم اپنے مشن کی زندگی کے دوران اس نے خدا سے شدت سے دعا کی کہ وہ اسے مزدور بھیج دے جو اس کے ساتھ مل کر فصل کاٹ سکیں۔ اس کا مطلب ہے کہ جیسا کہ اس مسیحا کے پاس خدا کی بادشاہت زمین پر قائم کرنے کا طریقہ تھا، اس چیز کے احساس کرنے کے لیے اسے فوری طور پر منتخب لوگوں کی مدد کی ضرورت تھی، لیکن یہ مدد وہاں نہیں تھی۔ یہی بات میرے لیے لاگو ہوتی ہے۔ خدا نے مجھے یہ کہتے ہوئے مشرق سے مغرب تک پہنچایا، جرمنی منتخب قوم ہے، بالکل جیسے اسرائیل 2000 سال پہلے تھے۔ 40 سال سے میں اس مشن پر چل رہا ہوں، خدا کی منشا کو پورا کرنے کے راستے میں۔ نہ ہی منتخب قوم اور نہ ہی بنی نوع انسان سے کوئی مدد آئی ہے۔ خدا کی بادشاہت قائم کرنے کے لیے ٹیم ورک کی ضرورت ہے، نہ کہ یہ صرف ایک آدمی کا کام ہے۔ خدا اور جنتوں نے انسانی تاریخ میں ہمیشہ
اپنی 95% ذمہ داری کو پورا کیا ہے۔ انہوں نے ایک شخص کو مرکزی اعداد و شمار کے لیے منتخب کیا اور تیاری کروائی۔ کبھی کبھی ایسا شخص ڈھونڈنے میں 2000 سال لگ جاتے ہیں۔ انہیں چننا بھی تھا اور قوم کو تیار بھی کرنا تھا۔ یہ خدا اور جنتوں کے لیے ایک بہت پیچیدہ اور مشکل کام ہے کہ وہ اپنے حصے کی ذمہ داری پوری کریں۔ جب ان کے منصوبے کو سمجھنے کی بات آتی ہے تو انہیں منتخب قوم اور بنی نوع انسان سے مدد کی ضرورت ہے۔ بنی نوع انسان ہمیشہ اپنے حصے کا 5% ذمہ داری کو پورا کرنے میں ناکام رہا ہے، اور اس کے نتیجے نے خدا اور جنتوں کے پورے کام کو نکارہ کر دیا گیا۔ خدا کی زمین پر اپنی بادشاہت قائم کرنے کی کارسازی طویل عرصہ تک مستقبل میں چلی گئی۔ اس کے بعد بنی نوع انسان کو مصائب، درد، جنگوں اور بدقسمتی سے گزرتے ہوئے ایک خوفناک قیمت چکانا پڑی۔ پھر وہ ہمیشہ پوچھتے تھے، خدا کہاں ہے اور وہ کیوں نہیں ہے، اور وہ ہمیں برائی سے کیوں نہیں بچاتا۔ پوری تاریخ میں آج تک عیسائی یقین رکھتے ہیں کہ عیسیٰ صلیب پر مرنے کے لیے آیا تھا۔ میں نے بہت سے عیسائیوں سے پوچھا، اگر آپ عیسیٰ کے زمانے میں رہتے، کیا آپ اس پر یقین کرتے اور خدا کی بادشاہت کی تعمیر میں مدد کرتے، یا آپ اسے صلیب پر چڑھا دیتے؟ انہوں نے کہا، ہم اس پر ایمان لاتے، لیکن ہم بھی اسے صلیب پر چڑھا دیتے، کیونکہ یہی اس کے آنے کا مقصد تھا۔ یہ سب سے عجیب اور غیر منطقی جواب ہے جو میں نے کبھی سنا ہے۔ جب آپ کسی پر یقین رکھتے ہیں تو ہمیشہ اس کے مقصد تک پہنچتے ہیں اور اس کی مدد کرتے ہیں۔ میں نے نہ کبھی سنا نہ دیکھا کہ کوئی بھی جس پر وہ یقین رکھتا ہے اس شخص کو تکلیف دے یا اسے مارے۔ چنے ہوئے لوگوں نے عیسیٰ کو صلیب پر چڑھا کر خدا کی منشا پوری کی تھی۔ یہودیوں کو ایک حیرت انگیز فضل ملنا چاہیے تھا۔ وہ فضل یہوداس اسکریوٹی کے لیے بھی جاتا ہے، کیونکہ اس نے عیسیٰ کو مصلوب کرنے کے لیے راستہ تیار کیا تھا۔ پھر عیسیٰ نے اس پر اور منتخب لوگوں پر لعنت کیوں کی؟ یہاں تک کہ پولس، جو سال کہلاتا تھا، اس سے پہلے اپنی تعلیم میں کہا، اگر ہم جانتے کہ عیسیٰ کون تھا تو ہم اسے کبھی مصلوب نہ کرتے۔ میں اس بات پر حیران ہوں کہ پوری یہودی قوم اور وہ عیسائی جنہوں نے غلط تعلیم کی پیروی کی کہ عیسیٰ مرنے آیا اور ابلیس کا شکار بن گیا۔ روحانی دنیا میں خدا، جنتوں اور عیسیٰ نے مجھ سے کہا کہ یہی ابلیس کا مقصد تھا کہ عیسیٰ کو صلیب پر چڑھوا دے۔ اب میں یہ سب بتا رہا ہوں خدا اور جنتوں کے نام پر، اور میں ذمہ دار ہوں موت کے بعد کی زندگی میں میرے الفاظ کے لیے۔ کوئی بھی اس بات سے انکار نہیں کرتا کہ عیسیٰ نے بنی نوع انسان کے لیے اپنی جان قربان کی۔ یہ ان کا بنیادی مشن نہیں تھا، بلکہ بہت حد تک زمین پر خدا کی بادشاہت قائم کرنا تھا۔ بنی نوع انسان کو اس پر یقین کرنا چاہیے تھا کہ خدا کی بادشاہت کی
اس پیشین گوئی کو پورا کرنے میں اس کی مدد کرنا چاہیے تھی۔ جب سے بنی نوع انسان دو آقاؤں کے زیر اثر آیا ہے، خدا اور جنتوں کو دو الگ الگ پیشین گوئیاں دینی پڑیں، کیونکہ وہ نہیں جانتے کہ کیا بنی نوع انسان ان کے فرما بردار ہوں گے یا نافرمان رہیں گے۔ آدم کے وقت جنتوں نے اسے بتایا کہ اگر وہ اطاعت کرے گا تو کیا ہوگا، یا ان کی اطاعت نہیں کرے گا تو کیا ہوگا۔ انہوں نے زندگی کے درخت اچھائی اور برائی کی علامت کے طور پر استعمال کیا۔ اگر آدم نے خدا کی پیروی اور فرما برداری کی کہ نیکی اور بدی کے درخت کا پھل نہ کھائے، یہ علامت ہماری ابدی زندگی کے متعلق ہے۔ اگر ہم خدا کی پیروی کریں گے اور اس کے ساتھ ہمارا رشتہ استوار کریں تو ہم روحانی دنیا سے منقطع نہ ہوں گے اور ہم ہمیشہ کے لیے خوشی سے جی سکیں گے۔ یسایہ کی کتاب میں مسیح کی آمد کے بارے میں دو مختلف پیشین گوئیاں ہیں۔ ایک پیشین گوئی یہ بتاتی ہے کہ مسیحا خدا کی لازوال نئی دنیا لائے گا۔ دوسرا بتاتی ہے کہ بنی اسرائیل کے کفر کے سبب اسے صلیب ہوگی۔ بنی نوع انسان کی گری ہوئی فطرت کی وجہ سے جنتیں ہمیشہ دو پیشین گوئیاں کرتی ہیں۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ چنے ہوئے لوگوں نے اپنے بارے میں دوسری پیشین گوئی کو عیسیٰ پر یقین نہ کرنے اور اسے مصلوب کرنے کی پیروی کی۔ اگر عیسیٰ زمین پر خاطر خواہ حد تک خدا کی دنیا قائم کر پاتا، اس نے خدا یعنی اس کے آسمانی والدین کے بارے میں بہت سے راز افشاں کر دیے ہوتے۔ اس سے بنی نوع انسان کو ان کی زندگی کے مقصد کو پورا کرنے کے لیے رہنمائی مل جاتی کہ وہ خدا کو مزید گہرے طور پر جان سکیں۔ یہ انسانوں کو نئے بنانے اور ہمیشہ کے لیے خوش رہنے کی چابی ہوتی۔ ہر نئی چیز پرانی ہو جاتی ہے۔ شیطانی دنیا میں محبت ہمیشہ بدلتی رہتی ہے۔ آج آپ ایک شخص سے محبت کرتے ہیں اور کل آپ اس سے نفرت کرتے ہیں۔ خدا کی محبت چیزوں کو مطلق طور پر دیکھنے کے لیے صحیح طریقہ اور کمال دیتی ہے۔ خدا کی محبت کے ذریعے انسان کی ترقی مسلسل اوپر کی طرف ہوگی اور نیچے کی طرف نہیں۔ خدا کی محبت میں زوال محض اس وقت ہو سکتا ہے جب خدا کسی کو گواہ ہو کہ وہ زندگی کا مقصد پورا کرے۔ یہ خدا کا ایک حیرت انگیز فضل ہے۔ بنی نوع انسان کی آخری منزل خدا کی محبت اور روشنی کا مجسمہ بننے کے لیے ہے۔ دراصل انسان کی تخلیق کا مقصد محبت کی تخلیق بننا تھا۔ یہ خدا کی خواہش تھی کہ وہ انہیں پیروی کرنے کے لیے دیگر تخلیقات سامنے ایک اچھی مثال بنائے۔ انسانوں کو دوسرے مخلوقات کو بڑھنے اور ان کی محبت کے کمال تک پہنچنے میں مدد کرنی چاہیے تھی۔ جب یہ مقصد کھو گیا تو خدا کو انسان کو پیدا کرنے پر افسوس ہوا۔ آج کوئی تخلیق بھی
ایسی نہیں جو پوری ابدی زندگی میں اس کے ساتھ کوئی لین دین کرنا چاہتی ہو۔ محبت کے بعد کی زندگی میں انسانی ارواح کو پتہ چل جائے گا کہ وہ ان سے زیادہ فاصلہ رکھتے ہیں۔ بنی نوع انسان دوسری تخلیقات کے لیے ایسی بیماری بن گئے، یہ بھی ان کے زوال کا باعث بنا۔ یہ بہت افسوسناک بات ہے جو میں کہتا ہوں، لیکن یہ سب میں نے روحانی دنیا کی زندگی میں دیکھا ہے۔ میں یہاں یہ کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جو خدا کی طرف سے آتا ہے خدا کے بارے میں بات کرتا ہے۔ مجھے خدا نے بلایا ہے اور میں میری زندگی کے آخری دن تک خدا کے بارے میں بولوں گا۔ انسان مجھے میرے پھلوں کے ذریعے فیصلہ کر سکتے ہیں۔ یہ میرا منتخب لوگ جرمنی، یورپ اور باقی دنیا کے لوگوں کے لیے چیلنج ہے۔ میں ان تمام لوگوں کا روحانی اندھا پن دور کر سکتا ہوں جو خدا کی منشا پوری کرنے میں میری مدد چاہیں گے۔ پھر وہ روحانی مظاہرے کا مشاہدہ کر سکتے ہیں، وہ آسمانی نشانی حاصل کر سکتے ہیں کہ خدا نے نہ صرف مجھے نبی یا مسیح کہا بلکہ مجھے لازوال نعمت عطا کی کہ میں بنی نوع انسان کے لیے اس کے دل کی نمائندگی کروں۔ جب خدا اور جنتیں کسی کو ہدایت دیتے ہیں، ابلیس بھی اس شخص کو متاثر کرتا ہے اور غلط فیصلہ کرنے میں اس کی پیروی کرنے میں ترغیب دیتا ہے۔ تاہم انسان مخلوق کے پاس صحیح فیصلہ کرنے اور ان کی روحانی ترقی کی بنیاد بچھانے کی چابی ہے۔ یہاں 3 دائرے ہیں جو انسانی ترقی پر اثر انداز ہوتے ہیں: ضمیر کی آزادی، جذباتی بنیادیں اور جسمانی سرگرمیاں۔ خدا سچائی کے دائروں کی پیروی کرنے کے لیے ضمیر کی آزادی دیتا ہے اور جذباتی بنیادوں کے ذریعے اپنی محبت کا غلبہ حاصل کرتا ہے۔ ابلیس تینوں دائروں کا غلط استعمال کرتا ہے۔ وہ سچ کو الجھا دیتا ہے، جذباتی بنیادوں کو غلط استعمال کرتا ہے اور ظاہری جسم کو سیاہ عناصر پیدا کرنے کے لیے چھوڑ دیتا ہے۔ ان تینوں اڈوں کے ذریعے ابلیس بنی نوع انسان کو صرف دنیا کی فکر کرنے پر مجبور کرتا ہے۔ وہ ان کی دنیاوی سرگرمیوں کو روحانی زندگی سے مکمل طور پر دور کرنے کے لیے ان 3 بنیادوں کا غلط استعمال کرتا ہے۔ کم و بیش وہ انسانوں کو محض مادی دنیا کا شکار بناتا ہے۔ جب کوئی شخص اپنی روحانی زندگی کا آغاز جذباتی بنیادوں پر کرتا ہے کیونکہ خدا اور جنتوں نے اسے متاثر کیا، ابلیس اس روحانی عمل کو روکنے کی کوشش کرتا ہے اور اس شخص کو شکوک و شبہات، منفی خیالات اور اندرونی جدوجہد اور اسے بہت سی غلط بیانی کرنے میں متاثر کرتا ہے۔ یہ وہ طریقہ ہے جس سے وہ انسان کی روحانی ترقی کے عمل کو روکتا ہے۔ تمام مذاہب خدا کو ماننے کا درس دیتے ہیں۔ یہ ایک بہت اچھا نکتہ ہے کیونکہ روحانی ترقی کے لیے قدم اٹھاتے وقت آپ کا ایک مثبت رویہ ہونا چاہیے۔ اگر آپ اس عمل کو منفی رویے سے شروع کرتے ہیں تو یہ پوری روحانی ترقی کو زہر آلودہ کر دیتا ہے۔ خدا کے لیے باطنی قدر سب سے اہم ہے اور اس کے بعد
ظاہری معاملات آتے ہیں۔ یقیناً ہمیں اپنے سماجی وجود کو برقرار رکھنے کے لیے اس مادیت پسندانہ دنیا میں بہت سی بیرونی چیزیں کرنی پڑتی ہیں، لیکن انہیں ہماری زندگی کا بنیادی مسئلہ اور مقصد نہیں بننا چاہیے۔ ہماری بنیادی تشویش ہمیشہ ہمارا اندرونی مقصد ہونی چاہیے، اور ہمیں اس کے بارے میں بہت حساس اور آگاہ ہونا چاہیے۔ مثال کے طور پر میں ہر روز بہت سی مادی سرگرمیاں کرتا ہوں، اور بیرونی منصوبوں کے لیے دوسروں کی طرح میری ایک مالی بنیاد بھی ہے، لیکن میرا دماغ اور دل ان میں نہیں رہتا۔ میرے دماغ کا سچا خیال اور میرے جذباتی احساسات پانی کی طرح مسلسل روحانی سمت کی طرف ایک ندی کی طرح حرکت کرتے رہتے ہیں۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ سرگرمیاں جو انسان روزانہ کی بنیاد پر کرتا ہے، انہیں اپنی زندگی کو کنٹرول کرنا سیکھنا چاہیے۔ انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ سب سے اہم بات کون سی ہے اور دوسرے نمبر پر کیا آتا ہے، پھر تیسری جگہ پہ کیا آتا ہے۔ زیادہ تر وقت جب دنیا دار لوگوں کے پاس کنیکشن اور روحانی مقصد کے لیے خواہش نہیں ہوتی ہے، ابلیس کو بہت آسانی سے ان کے ساتھ ایک سطحی بنیاد مل جاتی ہے۔ ان حالات پر مرکوز وہ ایک چھوٹا سا ہوائی اڈا بناتا ہے جہاں وہ اتر سکتا ہے، ان کے خیالات کو اس سمت میں لے جا سکتا ہے جو ان کے روحانی مقصد کو تباہ کر دیتی ہے۔ جب انسان موت کے بعد کی زندگی میں داخل ہوتا ہے، ابلیس ان پر الزام لگاتا ہے کہ اس کے پاس ان کے اوپر طاقت نہیں ہے، وہ اس کے ساتھی ہیں اور اتنے ہی ان کے جرائم کے ذمہ دار ہیں کیونکہ ان کی اپنی مرضی سے انہوں نے اس کا اثر لیا۔ اس طرح ابلیس مزید جہنمیں تخلیق کرتا جاتا ہے تاکہ بنیادی طور پر زیادہ بنی نوع انسان کو اس کے تسلط کے تحت رکھ سکے۔ یقیناً اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ ان کی ارواح میں اندھیرا ظاہر کرتا ہے کہ وہ اس سے تعلق رکھتے ہیں۔ جب وہ زمین پر رہتے تھے، ان کے پاس ابلیس کے ساتھ لین دین کا گہرا تعلق تھا۔ بہت سے لوگ جن کے روحانی حواس کھلے ہوئے ہیں اور جو صحیح تلاش کرتے ہیں جو انہیں خدا کے قریب لاتی ہے، وہ بہت جذباتی اور ایک حساس دل رکھتے ہیں۔ وہ ان کی نجات کا جواب حاصل کرنے کے لیے بہت سنجیدہ ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد خدا اور جنتیں ان کے ساتھ کام کرنے لگتی ہیں۔ وہ انہیں خوابوں اور روحانی نظاروں میں ان کی کمزوریوں اور ان پر قابو پانے کے طریقے دکھاتے ہیں۔ ابلیس گرے ہوئے بنی نوع انسان کے ساتھ بہت فعال طور پر کام کرتا ہے، اور اس کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ خدا اور انسانوں کے درمیان روحانی دریچہ نہ کھلے۔ ابلیس اور اس کے گرے ہوئے فرشتے چاہتے ہیں کہ بنی نوع انسان ابلیس کے وجود پر یقین نہ کرے۔ ابلیس کو پریوں کی کہانی کی شخصیت یا تصور کے طور پر رہنا چاہیے۔ یہ حکمت عملی انہوں نے پوری انسانی تاریخ میں استعمال کی۔ اتنے لمبے عرصے سے انسان روحانی اندھے ہیں کہ وہ دریافت نہیں کر سکتے کہ ابلیس دراصل کس قسم کا ہے۔
وہ یہ نہیں جان سکتے کہ ابلیس نے ان گنت فرشتوں کو اپنی پوزیشن سے گرا دیا ہے اور بنی نوع انسان کا بدترین دشمن بن گیا ہے۔ اپنے روحانی اندھے پن میں انسان ابلیس اور اس کی شیطانی قوتوں کے لیے بنی نوع انسان کو تباہ کرنے کے لیے بہت سی شاہراہیں بناتے ہیں۔ اپنے روحانی اندھے پن میں وہ سب سے پہلے ابلیس اور اس کی شیطانی قوموں سے بے خبر ہیں، جو انہیں دھوکہ دینے کے لیے بہت شدت سے کام کرتی ہیں۔ ایک بار جب ہم سے روحانی اندھا پن دور ہو جاتا ہے تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ بہت سی ارواح ہمارے ارد گرد ہوتی ہیں اور ہمیں اپنے روحانی مقصد کے ساتھ زندگی گزارنے کی ترغیب دیتی ہیں۔ اسی طرح اچھی ارواح ہمارے ساتھ کام کرنا چاہتی ہیں، اکثر اوقات وہ ہمارے ساتھ کوئی بنیاد نہیں پاتی ہیں، کیونکہ ابلیس اور اس کی بری قوتوں نے برائی کو ماؤنٹ ایورسٹ سے بھی زیادہ بڑھا دیا ہے۔ انہوں نے بنی نوع انسان کے لیے روحانی اندھے پن میں رہنے کے لیے بہت سی رکاوٹیں پیدا کی ہیں۔ بنی نوع انسان کو تمام رکاوٹوں کو توڑ کر اس زمین پر برائی کو ختم کرنے کے لیے کم از کم 3 نسلیں لگتی ہیں۔ تاہم انسانوں کو خدا اور جنتوں سے مکمل محبت اور اطاعت اور ان پر پورا یقین ہونا چاہیے۔ کم از کم ایک نسل کو اچھی روحانی بنیاد ڈالنے کے لیے قربانیاں لانی ہوں گی کہ خدا اس دنیا میں مداخلت کر سکے۔ اب تک ایسا نہیں ہوا تھا۔ میری پہلی کتاب کا نام ہے خدا دکھائی دینے والا خدا ہے، جو انسانیت پہ ایک مرئی خدا کے طور پر ظاہر ہونا چاہتا ہے۔ خدا نے بہت سی آسمانی سچائی اور بہت سے آسمانی راز بنی نوع انسان کے لیے ظاہر کیے ہیں۔ خدا نے یہاں تک کہا کہ جو انسان اس کتاب کی رہنمائی پر عمل کریں گے وہ بہت آسانی کے ساتھ مجھ سے مل سکتے ہیں۔ میں ان کی زندگی کا حصہ بن جاؤں گا اور ہر فرد کے ساتھ زندہ تعلق رکھ سکتا ہوں۔ اس کتاب میں انکشافات ایک دن کی کہانی نہیں ہے۔ 40 سالوں سے میں نے روحانی زندگی کا مشاہدہ اور تجربہ کیا ہے اور ابلیس اور بری قوموں کے ساتھ میرے بہت سے تصادم ہوئے ہیں۔ اس دوران میں نے جسمانی طور پر بہت زیادہ تکلیفیں برداشت کی ہیں اور کئی معاوضے کی قیمتیں ادا کی ہیں۔ یہ راز مجھ پر افشاں ہونے سے پہلے میں ایک تاریک، طوفانی اور لمبی رات سے تنہا گزرا ہوں۔ خدا نے مجھ سے کہا کہ میں نے اس کتاب کے ذریعے خدا کی بادشاہت کی بنیاد اور بنی نوع انسان کے اس کے قریب آنے کی شاہراہ رکھی ہے۔ میں نے جو کچھ ظاہر کیا وہ سب 2000 سال پہلے عیسیٰ کے ذریعے ظاہر ہونا چاہیے تھا۔ خدا کی بادشاہت اس کے ذریعے قائم ہونا چاہیے تھی۔ ایسا کیوں نہیں ہوا؟ سیدھے الفاظ میں عیسیٰ نے خدا کی منشا پوری نہیں کی، اس نے خدا کی منشا چھوڑ دی۔ اس کے بارے میں مزید تفصیلات میری پہلی کتاب میں مل سکتی ہیں۔
کتاب کا نام ہے خدا دکھائی دینے والا خدا ہے جو انسانیت پہ ایک مرئی خدا کے طور پر ظاہر ہونا چاہتا ہے۔ وہاں اس نے 2000 سال بعد اپنی خفیہ گواہی دی ہے۔ یہ کتاب خدا اور بنی نوع انسان کے درمیان بہت سے پردے ہٹا دیتی ہے۔ انسانی تاریخ میں پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ بنی نوع انسان خدا کو گہرے طریقے سے جان سکے۔ میں اس کتاب کو خدا کے کلام کے ساتھ ختم کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا، اس کتاب کے ذریعے میں نے اپنی بنی نوع انسان کو سب سے قیمتی تحفہ دیا۔ یہ کتاب میرے بارے میں بہت سے رازوں سے پردہ اٹھاتی ہے، اور یہ کہ میں اصل میں کون ہوں اور اندھیرے کے ابد تک میں کیسے موجود تھا۔ یہ کتاب میرے ترقی کے مراحل اور اس محرک کو ظاہر کرتی ہے کہ میں نے بنی نوع انسان اور دیگر تمام تخلیقات کو کیوں پیدا کیا۔ میری موجودگی، دل اور روشنی اس کتاب میں اور تمہارے ساتھ ہے۔ تمہارے ذریعے میں نے بنی نوع انسان کو مختصر ترین راستے سے اپنا سفر مکمل کرنے اور مجھ پر مرکوز نئی دنیا کی تعمیر کی چابی دی ہے۔ خدا کی کارسازی کے مرکزی فرد کے طور پر میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ 21ویں صدی اس دنیا کے لیے فیصلہ لے کر آئے گی۔ خدا پر مرکوز ایک دنیا ہوگی یا کوئی دنیا نہیں ہوگی۔ اب یہ انسانی ذمہ داری ہے کہ وہ صحیح فیصلہ کریں اور ایسی غلطیاں نہ کریں جو خدا کی کارسازی کو طول دے اور تمام بنی نوع انسان ان کی آنے والی نسلوں کے لیے تباہی کا باعث بنے۔